4 بجے ہم روانگی کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ 4:15 بجے ہوٹل سے باہر ایک پک اپ کی مدھم گھڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ہوٹل کے سامنے سے گزرنے والی سڑک سنسان تھی، دکانیں بند تھیں اور مکانات تاریک نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا شمالاً جنوباً چلنے والی سرد ہوا کے سوا ہر چیز گہری نیند میں ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے مناسب تھی۔ زریں گل نے بالکنی سے باہر جھانکنا شروع کیا۔ ڈرائیور عنایت محمد پروگرام کے مطابق مصروف کار تھا۔ اس نے پک اپ کے عقبی حصے سے سیب کے کریٹ اتار کر سڑک پر رکھنے شروع کیے اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے لیے پک اپ میں سوار ہونے کا راستہ بنا دیا۔ پہلے نجو اور نبیلہ زریں گل کے ساتھ باہر نکلیں، اس کے بعد میں سوئے ہوئے لڑکے کو اٹھا کر سڑک پر آ گیا۔ میرے سڑک پر آنے تک نجو، نبیلہ اور زریں گل پک اپ میں سوار ہو چکے تھے۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی۔ جگہ ایسی تنگ نہیں تھی۔ عقبی حصے میں پھل کے کریٹوں نے مختصر جگہ گھیری تھی۔ پک اپ کا باقی سارا فرش ہمارے استعمال میں تھا۔ سیٹیں وغیرہ نکال کر یہاں عنایت محمد نے ایک دری بچھا دی تھی۔ کھانے کے 2 ٹفن اور ایک چھوٹا واٹر کولر بھی یہاں موجود تھا۔ اس کے علاوہ دل بہلانے کے لیے ٹرانزسٹر ریڈیو بھی تھا۔ ہم جما کر بیٹھ گئے تو عنایت نے جلدی عقبی حصے میں پھر سیب کے کریٹ چن دیے۔ یہ کام کرنے کے دوران وہ ہم سے دھیمے لہجے میں باتیں بھی کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ الف خان کے آدمی ہمیں پورے پارا چنار میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بس اڈے اور ٹیکسی اسٹینڈ کے علاوہ شہر کے تمام اہم راستوں پر ان کا پہرا ہے۔ سیبوں کی مہک بڑی اشتہا انگیز تھی۔ جی چاہا ابھی ایک آدھ کریٹ کھول لیا جائے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد پک اپ نے ہلکا سا جھٹکا کھایا اور ہم اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ پارا چنار سے پشاور کا فاصلہ تقریباً 158 میل ہے، لیکن یہ 158 میل بھی 300 میل سے کم نہیں سمجھے جاتے۔ قبائلی علاقے میں سڑک بہت تنگ ہے۔ 2 بسیں آمنے سامنے سے آ جائیں تو دونوں کو اپنے ایک طرف کے ٹائر سڑک کے نیچے اتارنے پڑتے ہیں۔ ان دنوں تو سڑک کی حالت ویسے بھی بہت خراب تھی۔ زریں گل کو امید نہیں تھی کہ ہم 8 گھنٹوں سے پہلے ٹل پہنچ سکیں گے۔ پارا چنار سے نکل کر قدر اطمینان کا احساس ہوا۔ خلاف توقع ہمیں کہیں نہیں روکا گیا، نہ لیوی والوں کی طرف سے نہ کسی اور طرف سے۔ گاڑی میں ایندھن بہت کم تھا۔ 10-15 میل سفر طے کرنے کے بعد عنایت نے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی اور یہیں سے ہماری مشکلات کا آغاز ہوا۔ جو ہی عنایت انجن بند کر کے گاڑی سے اترا، کوئی شخص بھاری بھرکم آواز میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر کسی نے پک اپ کے عقبی حصے میں سیب کے کریٹوں کو ہلا جلا کر دیکھا۔ عنایت کی اڑتی ہوئی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ خان جی، ہم تو روز کا اس روٹ پر چلنے والا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک 2 افراد اونچے لہجے میں پشتو بولتے رہے۔ پھر کسی نے کرخت آواز میں کہا، ہم اچھی طرح جانتا ہے اس گاڑی کو، یہ اس حرامی زریں گل کے بہنوئی کا ملکیت ہے۔ ایک طرف لگاؤ اس گاڑی کو، ہم اس کو ایسے نہیں جانے دے گا۔ زریں گل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کچھ یہی کیفیت نجو اور نبیلہ کی بھی تھی۔ عنایت محمد بڑی جرأت سے اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر بات ہاتھا پائی تک پہنچی تو اس نے پسپائی اختیار کی اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ آثار سے ظاہر تھا کہ وہ روکنے والوں کی ہدایت پر گاڑی کو ایک سائڈ پر لگانے لگا ہے۔ یہ روکنے والے لیوی کے جوان تو ہرگز نہیں تھے۔ یقیناً ہماری بدقسمتی آڑے آئی تھی اور انہی لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑ گیا تھا جن سے بچ کر ہم نکل رہے تھے۔ میری جیکٹ میں 38 بور کا ریوالور اور قمیص کے نیچے گولیوں والا ایک بیلٹ تھا۔ اس بیلٹ میں 40 گولیاں لگی ہوئی تھیں، 6 گولیاں ریوالور میں تھیں۔ زریں گل کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی جسے اس نے جھالروں اور نقش و نگار سے سجا رکھا تھا۔ اس رائفل کے قریباً 40 راؤنڈ اس کے پاس موجود تھے۔ ہم دونوں پوری طرح چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ پک اپ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ایک زبردست جھٹکے سے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ عنایت محمد صورتحال بھانپ کر نکل بھاگا تھا۔ نبیلہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نجو کی متورم آنکھوں میں بھی اندیشوں کے سائے لہرا گئے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ عنایت کے نکل بھاگنے کا فیصلہ غلط تھا یا درست، تاہم یہ حقیقت تھی کہ وہ پیٹرول ڈلوائے بغیر نکل بھاگا تھا، اور اگر روکنے والوں کے پاس بھی گاڑی موجود تھی تو ہم دیر تک ان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارے پیچھے کریٹس کی دیوار تھی اور ہم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ تعاقب ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے چلا کر عنایت محمد سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی ہیجانی آواز ابھری، یہ الف خان کے بندے ہیں صاحب، 2 گاڑیاں ہیں، ایک ڈاٹسن پک اپ ہے اور دوسری ٹویوٹا مارک 2۔ تو اب کیا کرو گے؟ یہ آپ بتائیں گے جی، میری سمجھ میں تو بس یہی گل آئی تھی کہ بھاگ نکلوں۔ اسلحہ بھی ہوگا ان کے پاس؟ ہاں جی، اسلحہ بھی ہے۔ ٹویوٹا کی کھڑکی سے رائفل کی نال نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں یہاں سے بھی صاف دیکھ سکتا ہوں۔
ڈرائیونگ کیبن سے عنایت کی آواز بمشکل ہم تک پہنچ رہی تھی۔ پک اپ بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی، اس کی رفتار اڑنے کی حد تک تیز تھی۔ ادھر نزدیک کہیں لیوی کی چوکی ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ ہاں جی ہے چوکی، 1-1.5 میل کا فاصلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، کسی طرح چوکی تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یک عقب میں سے ایک فائر ہوا اور ہمارے بدترین خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ یہ MG کا فائر تھا۔ گولی قریباً 50 گز کی دوری سے چلائی گئی تھی۔ عنایت محمد کے ہاتھوں میں پک اپ لہرا کر رہ گئی۔ پھر یکے بعد دیگرے 3 گولیاں اور چلیں۔ ان میں ایک گولی سیب کے کریٹوں میں لگی اور 2 کریٹ لڑک کر زریں گل پر آ گرے۔ زخمی شانے کی وجہ سے اس کی کرہا نکل گئی۔ میں نے سہارا دے کر مزید کریٹوں کو گرنے سے روکا۔ منا اب جاگ رہا تھا اور دھماکے سن کر سہمے بلونگڑے کی طرح نبیلہ کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ عجیب لڑکا تھا، اس کے ہونٹوں پر جیسے خوف کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولتا تو بند کرنا بھول جاتا اور بند کرتا تو کھولنا بھول جاتا۔ عقب میں آنے والے یقیناً پک اپ کے ٹائروں کو نشانہ بنا رہے تھے اور اپنی اس کوشش میں وہ کسی بھی وقت کامیاب ہو سکتے تھے۔ یک پک اپ لہرائی اور قریباً 60 میل کی رفتار سے بھاگتی ہوئی کچے میں اتر گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ گاڑی نے 10-20 قلابازیاں نہیں کھائیں۔ ہمارے سر اچھل کر چھت سے ٹکرائے اور مرے کو مارے شام مدار کے مصدق 2 اور کریٹ زری گل کے سر پہ آ گرے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے چلا کر عنایت محمد سے پوچھا۔ بادشاہ، کام خراب ہو گیا، آگے پل پر 2 ٹریکٹر ٹرالیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اب کدھر کو جا رہے ہو؟ جدھر کو منہ ہے، اس نے ترنت جواب دیا۔ اتنی سنگین صورتحال میں بھی وہ اعصاب پر قابو رکھے ہوا تھا۔ کافی جیدار ساتھی ثابت ہو رہا تھا وہ۔ کریٹوں کے لڑک جانے کی وجہ سے اب اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ میں پک اپ کے فرش سے 4-5 فٹ بلند ہو کر عقب میں جھانک سکتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے پک اپ کے عقبی پردے کی ڈوری کھولی۔ ترپال کا پردہ ہوا میں پھڑپھڑایا اور میں باہر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اب دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ اونچے نیچے راستے پر ایک Mark II اچھلتی کودتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں ایک نیلی پک اپ تھی۔ پک اپ کے عقبی حصے میں 2-3 افراد اس انداز میں کھڑے تھے جیسے وہ رائفلیں سوتے محاذ جنگ کی طرف جا رہے ہوں۔ میں نے جیکٹ سے ریوالور برآمد کیا اور زری گل کو تھما کر اس سے رائفل لے لی۔ رائفل کاک تھی اور سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا۔ کریٹوں کے اوپر سے میں Mark II کا نشانہ لینے لگا۔ ان اندھا دھند دھچکوں میں ٹائر کا نشانہ لینا تو درکنار، پوری گاڑی کا نشانہ لینا مشکل تھا۔ میں نے اوپر تلے 4 فائر کیے اور Mark II جو درمیانی فاصلہ تیزی سے کم کر رہی تھی پھر دور چلی گئی۔ فائرنگ سے میرا مقصد بھی یہی تھا۔ عنایت محمد ایک مشاغ ڈرائیور تھا۔ انتہائی دشوار راستے کو وہ پک اپ انتہائی دشوار گزار راستے پر وہ پک اپ کو حتی الامکان رفتار سے بھگائے چلا جا رہا تھا۔ 4-5 منٹ کے اندر فروٹ کے نصف کریٹ جھٹکے کھا کھا کر باہر گر گئے۔ اب ہم 5 افراد گولیوں کے لیے مشکل نشانہ نہیں رہے تھے۔ خاص طور پر Mark II سے جھانکنے والی MG کسی بھی وقت ہمارا مزاج پوچھ سکتی تھی۔ حوصلہ افزا بات صرف ایک تھی اور وہ یہ کہ عنایت محمد Mark II سے درمیانی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا، بلکہ اب اس فاصلے میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہمارے چاروں طرف کٹی پھٹی زمین تھی، گھاٹیاں تھیں، جھاڑیاں تھیں اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ۔ جو ہی عنایت محمد نے ایک ٹیلے کا چکر کاٹا، مجھے اپنے بائیں جانب نشیب میں درختوں سے لدا پھندا ایک وسیع میدان نظر آیا۔ چھپنے کے لیے جگہ بہت مناسب تھی۔ میں عنایت محمد کو اس طرف متوجہ کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ گاڑی خود بخود اس طرف مڑ گئی۔ عنایت محمد کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ ہم اس وقت ٹیلے کی اوٹ میں تھے۔ جب تک Mark II دندناتی ہوئی یہاں تک پہنچتی، گھنے درخت ہمیں پناہ فراہم کر سکتے تھے، اور اگر ہماری قسمت ساتھ دیتی اور نیم پتھریلی زمین پر ٹائروں وغیرہ کے نشانات نہ ملتے تو ہمارے متعاقب گاڑیاں دھوکہ کھا سکتی تھیں۔ نشیبی میدان میں اتر کر پک اپ مزید شدت سے اچھلنے لگی اور ایک موقع پر تو گول مٹول زری گل نجو کی گود میں ہی جا بیٹھا۔ عنایت محمد نے چند سخت موڑ کاٹے اور پھر انجن بند کر کے پک اپ پھلاہی اور توت کے ایک گھنے جھنڈ میں گھسا دی۔ یہ ایک خطرناک اقدام تھا۔ پنجابی میں سے ہنے یا بنے کہتے ہیں، یعنی تخت یا تختہ۔ اگر یہ چال کامیاب ہو جاتی تو واقعی شاندار چال تھی۔ دوسری صورت میں ہمارا حال اس باراسنگے جیسا ہوتا جو چیتے سے بچتے بچتے اپنے سینگ گھنی شاخوں میں الجھا بیٹھا تھا۔ بہرحال اس لحاظ سے عنایت محمد کا یہ فیصلہ مناسب تھا کہ پک اپ میں تھوڑا بہت ایندھن باقی رہ گیا تھا اور اب وہ کسی بھی جگہ گڑگڑا کر مراقبے میں جا سکتی تھی۔ انجن کا شور بند ہوتے ہی جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں ہماری دھڑکنوں کی آواز ابھر رہی تھی
یا متعاقب گاڑیوں کی قریب آتی گھوں گھوں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ میرے ذہن میں کئی روز سے خطرے کی جو گھنٹی بج رہی ہے، کیا اس کا تعلق انہی واقعات سے ہے؟ اس سوال کا جواب وضاحت سے نہیں آیا۔ دل کہہ رہا تھا نہیں، وہ کوئی اور واقعہ ہے، کوئی نہایت خونی منظر جو میرے ذہن پر مدتوں نقش رہے گا۔ زرعی گل رائفل سونت کر میرے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ اسے متعلق فکر نہیں تھی کہ اس کا زخمی کندھا پھر خون اگل رہا ہے۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے، اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سے کوڑے، دور دشمن کو گھورتا ہوا وہ ایک کہنا مشق لشکری دکھائی دیتا تھا۔ ہمیں صاف دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، لیکن آوازوں سے سچویشن کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں قریباً 100 گز کی دوری سے سیدھی نکلتی چلی گئیں، لیکن زیادہ دور نہیں گئیں۔ پچھلی گاڑی آہستہ ہوئی، پھر رک گئی۔ اس نے کئی بار ہارن دیا، جس کے بعد اگلی گاڑی بھی سست ہوئی اور نیم دائرے کی صورت میں گھوم کر ہمارے شمال کی طرف آ گئی۔ مجھے اپنے بائیں جانب 100-150 گز کی دوری پر اس کی جھلک نظر آئی۔ وہ انہونی نہیں ہو سکتی تھی جس کی توقع ہم لگائے بیٹھے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کو شک ہو گیا تھا کہ ہم ناک کی سیٹ میں نہیں گئے بلکہ دائیں بائیں ہوئے ہیں۔ دائیں بائیں بھی میں نے محاورتاً کہہ دیا۔ دائیں طرف چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ چھپنے کی جگہ یہی گھنے درخت تھے جو سڑک کی بائیں طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔